ایک ایسا لڑکا تھا جو بہت ہی اناپرست تھا۔ وہ کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا اور کسی کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی ایک کزن لڑکی تھی، وہ اس سے بہت نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ ایٹیٹیوڈ اور آنا والا تھا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی سے، جس لڑکی سے وہ بے انتہا نفرت کرتا تھا، اس کو اس لڑکی سے گہری محبت ہونے لگی۔ جیسے ہی وہ لڑکا اپنی کزن کی محبت میں مبتلا ہوا تو آہستہ آہستہ اس نے سارے برے کام چھوڑ دیے۔ اب وہ اچھا انسان بن گیا تھا، سب کی عزت کرنا، سب کا خیال رکھنا، اس کی اپنی کزن سے محبت کرنا اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس لڑکے کا والد تو بچپن سے ہی فوت ہو گیا تھا اور اس کی بوڑھی ماں اب بہت زیادہ خوش تھی اس کی زندگی میں چینج دیکھ کر، اور وہ تھا ہی ایک بیٹا اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ شاید اس لیے ایٹیٹیوڈ والا تھا، لاڈلا تھا سب گھر والوں کا۔ اور اس لڑکے نے جب اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں اپنی کزن سے محبت کرتا ہوں تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے گھر والوں نے یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ اس لڑکے کے گھر والوں نے اس لڑکی کو دیکھا ہوا تھا، جانا ہوا تھا، پہچانا ہوا تھا کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، با کردار ہے، با ادب ہے، بہت زیادہ پیاری لڑکی ہے۔ اس لیے وہ اس لڑکے کی اس خبر سے بہت خوش ہوئے۔ اب لڑکے کے گھر والوں نے لڑکے کی عزت کی بنا پر اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کے گئے۔ جب اس لڑکی کی ماں سے لڑکے کے گھر والے ملے تو اس لڑکی کی ماں نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی اپنے بھائی کے بیٹے کو دیکھ چکی ہوں۔ اور لڑکے کے گھر والوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کی لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اس کو آپ کی بیٹی کے لیے تڑپتے ہوئے، ترستے ہوئے۔ تو اس لڑکی کی ماں نے کہا، جو کہ بہت ظالم تھی، بہت ظالم انسان تھی، اسے کسی پر رحم نہیں آتا تھا، اس نے کہا کہ یہ تو وقتی محبت ہے اور یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، سب باتیں ہوتی ہیں، سب بیکار ہوتی ہے، یہ کچھ نہیں ہوتی، بس یہ وقت کی محتاج ہوتی ہے، تو کچھ دن گزر جائیں گے تو آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اس کی محبت کا بھوت بھی اتر جائے گا۔ لڑکے کے گھر والوں نے بہت منتیں کی لیکن لڑکی کی ماں نہ مانی، اور لڑکے کے گھر والے مایوس ہو کر جب گھر آئے تو جب لڑکے کو بتایا کہ اس کی ماں نے اس رشتے کے لیے منع کر دیا تو اس لڑکے نے دوبارہ ضد کی اور اپنے گھر والوں کو منایا کہ آپ دوبارہ اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس جائیں۔ جب اس لڑکے کے گھر والے دوبارہ اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس گئے تو اس لڑکی کی ماں نے پھر سے منع کر دیا۔ لڑکے نے پھر تیسری بار کہا کہ آپ دوبارہ جائیں، تیسری بار جائیں۔ جب وہ تیسری بار گئے تو پھر اس نے لڑکی کی ماں نے دوبارہ سے منع کر دیا۔ وہ اتنی ظالم انسان تھی، بس اس کا یہی تھا، اس نے اپنی بیٹی کی محبت کو نہیں دیکھا تھا کہ میری بیٹی بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ جب 3 بار اس لڑکے کے گھر والے گئے تو مایوسی کا شکار ہوئے، تو وہ لڑکا اس نے سوچا کہ اس بار میں ہی جاتا ہوں اور میں ہی اپنی خالہ سے بات کرتا ہوں۔ وہ لڑکی کی ماں اس لڑکی کی سگی خالہ تھی اور اس لڑکی کی ماں سب کچھ جانتی تھی کہ یہ اتنی محبت کرتا ہے اور میری بیٹی بھی بہت محبت کرتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کے پیار میں اتنا اندھی ہو چکی تھی اور اس کے بھائی کا بیٹا کچھ بھی نہیں کرتا تھا، مطلب بیکار لڑکا تھا۔ اور جب لڑکا اس لڑکی کی ماں کی منتیں کرتا رہا کہ خالہ مجھے اپنی بیٹی دے دو، تو اسے 2-4 گالیاں دے کر گھر سے دھکے مار کے نکال دیا۔ یہ سب لڑکی دیکھ رہی تھی اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی کیونکہ وہ بھی بہت مجبور تھی، وہ بھی بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ بھی کافی بار اپنی ماں سے اس معاملے میں بات کر چکی تھی، لیکن اس کی ماں بہت ظالم انسان تھی، اس نے کسی کی بھی نہ سنی۔ اور اس ظالم ماں نے اپنے بھائی کو بلوا کر اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا اور یہاں تک کہ شادی کے دن بھی رکھ دیے گئے، اور وہ لڑکا تڑپتا رہا، روتا رہا، لیکن اس کی ماں کو کوئی فرق نہ پڑا۔
وہ لڑکا گھر میں بیمار ہو گیا، اس لڑکے کی ماں کا ایک بیٹا تھا، وہ بہت روتی۔ لڑکے کی ماں سے اپنے بیٹے کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا تم فکر نہ کرو اس لڑکی کی، میں جھولی پھیلا کر جاؤں گی اور اس سے منتیں کر کر کے اس کی بیٹی تمہارے لیے لے آؤں گی۔ جب وہ اس کے گھر گئی تو اس لڑکی کی ماں نے اس لڑکے کی ماں کو بھی دھکے مار کے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی اپنے بھائی کو دے چکی ہوں، تو مطلب دے چکی ہوں۔ وہ لڑکی کی ماں ٹس سے مس نہ ہوئی، اس نے کسی کی بھی نہ سنی اور 1 ہفتے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ جس دن لڑکی کی بارات تھی تو گلی میں، کیونکہ ان کا گھر ساتھ تھا، گلی میں جب باجا بجنے کی آواز آئی، ڈھول بجنے کی آواز آئی تو وہ لڑکا بہت رو رہا تھا، شدید بیمار ہونے کے بعد بھی۔ تو اس نے اپنے کانوں میں کہ آواز نہ آئے یہ ڈھول بجنے کی یا باجے بجنے کی، تو اس نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی تاکہ یہ میں آواز نہ سن سکوں، اس کی بارات کی آواز نہ سن سکوں۔ پھر جب لڑکا 3 دن کے بعد مزید بخار میں مبتلا ہوا تو اس کے گھر والوں نے ڈاکٹروں کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ ایک ڈاکٹر چلا جاتا تو دوسرے کو لے آتے، دوسرا چلا جاتا تو تیسرے کو لے آتے۔ جب سب ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، اسے کیا مرض ہے، اسے بخار بھی ہے، ہم دوائی بھی لکھ کے دے رہے ہیں، اچھی والی دوائی لکھ کے دے رہے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا پتہ نہیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا۔ اب وہ لڑکا اور مزید اس کی حالت خراب ہونے لگی اور وہ اس حالت میں 1 ہفتہ گزرنے کے بعد وہ لڑکا تڑپ تڑپ کر بیماری کی حالت میں فوت ہو گیا۔ اور جب یہ خبر زمانے میں پھیلی کہ اس لڑکے کی سگی خالہ نے اس لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیا تو وہ لڑکا تڑپ تڑپ کر مر گیا، تو زمانے والوں نے اس کی خالہ کو اتنا ذلیل کرنا شروع کر دیا، اسے بری بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تیری وجہ سے اتنا حسین بیٹا اس کا فوت ہو گیا۔ اور جب ہمسائے اس لڑکے کے آخری دیدار کو آئے تو جس نے بھی اس لڑکے کو دیکھا تو وہ اتنا روئے اور کہا کہ اے خدا اس لڑکے کی ماں کو صبر دینا۔ اور اس طرح جاہل زمانے نے پھر سے بازی مار لی، پھر سے 2 محبت کرنے والوں کی موت ہوئی اور یہ زمانہ جیت گیا۔